السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ازان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بس اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی درندگی، ان معاونچروں کی معاونچنگ، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ رکھے۔ اور آپ لوگوں کو بہت بہت یوم الآزادی، جبکہ کل صبح میں ترنگا لہرایا جائے گا، لیکن صبح تو دیر ہو جائے گی، اس لیے آپ لوگوں کو ایڈوانس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تہہ دل سے۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے یہ ہمارے پرکھوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے اس دیش کو اپنا خون دے کر آزادی دلوائی ہے۔ اب یہ آتے ہیں، یہ ہم سے ہی پوچھتے ہیں کہ تم ہے کون، جبکہ ہم ان کے کیا لگتے ہیں ان کو خود کو معلوم ہے، جا کے گھروں میں پوچھے تو معلوم ہو جائے گا کہ کیا ہے، کیا لگتے ہیں۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میں اس میں الجھنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن جو چیز ہے، سچ ہے، حق ہے، وہ تو برابر بتاؤں گا، برابر سچائی کا آئینہ بھی دکھاؤں گا، حقیقت کا آئینہ دکھاؤں گا، اور ان کے پردے فاش کروں گا، اور جو عزتیں جو دی جا رہی ہے، جو اتیاچار کیا جا رہا ہے، ان ظالموں کا خاتمہ ہو، یہ بدعا بھی دوں گا ان کے حق میں، اور آپ لوگوں سے امید کروں گا کہ آپ لوگ بھی دیں۔ بہرکیف آپ لوگوں کو یوم الآزادی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سال ہمارے دامن میں خوشیاں نصیب ہو، اور یہ آنے والا سال ہم کو خوشیاں ہی خوشیاں لے کے آئے۔ اب یہ جاتے جاتے ہم کو خوشیاں دے جائے، یہ امید کے ساتھ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بہت بہت مبارک ہو۔ اب میں آتا ہوں سنیاسی کے وہ 10 دن کا جو ٹائم لیا تھا، آج 17 ڈیز ہو گئے، 17 دن ہو گئے۔ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے سپریمو چیف جسٹس CJI چندرچوڑ نے ایک نوٹس اس کے گھر پہ بھیجی۔ نوٹس تو لیا اس نے، اس میں ڈرامے بازی نہیں کیا اس نے، نہ نوٹنکی کرا۔ اور یہ جب نوٹس دی جا رہی تھی، پوری ویڈیو بنائی گئی اس کی، تاکہ وہ یہ نہ بولے کہ کوئی لا کے نہ دیے، سیدھا وہ آفیسر کو یہ وہ سسپینڈ کر دے، کیونکہ یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، ان سے یہ امید رکھ سکتے، اس سے زیادہ کی تو بالکل نہیں رکھ سکتے، نہ کوئی صاف ستھری امید رکھ سکتے ہیں۔ ان کا کام ہے گند مچانا، گند پھیلانا، گندگی برپا کرنا، ان کی یہ کامیں ہیں، یہ دھندے ہیں جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے ایک زمانے سے، ایک ٹائم سے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، جو نوٹس دی گئی، نوٹس میں یہی اس سے سوال کیا گیا، تو نے 10 دن کا ٹائم مانگا تھا، ابھی 17 دن ہو چکے ہیں، تو کدھر ہے؟ کیوں نہیں آیا؟ اپنے آپ کو کیوں ہمارے حوالے نہیں کیا؟ اور دوسری چیز، اور ایک سوال اس میں یہ کیا گیا کہ جو آدمی تیرا کام کاج دیکھنے کے لیے آیا تھا، جبکہ کورٹ کو ان چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، نہ ضرورت ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنے قابل بندے ہیں، اتنے ایماندار بندے ہیں، انہوں آخری حد تک بھی جا کے انہوں مکرتے، ان کو پورا یقین ہے، اس لیے جب انہوں جو تاریخیں بولے وہ تاریخیں ان کو دیے گئے، ناراضگی میں ہی صحیح لیکن دیے گئے، اور اس کے سارے ویڈیوز بنے گئے، تاکہ یہ لوگ جھوٹی افواہ نہ اٹھائے، یہ لوگ بدنام نہ کرے، یہ ہم کو کبھی بولے نہ بول کے رسوا نہ کرے۔ ان سارے چیزوں کے باوجود اس نے نوٹس لیا، نوٹس کا جواب اب کیا دیتا ہے، اور اس کو ریزن لکھنے کی بات کی گئی، جو آدمی کو لے کے اس کا کام کاج دیکھنے کے لیے، وہ ابھی آ کے بھی 2 مہینے ہو گیا، یہ ابھی تک کام نہیں سیکھا، تو اس کے ویسا نوسکھ کوئی نہیں ہے، پھر اس کو رکھنا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب انہیں یہ نہیں سیکھ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، تو دیش واسیوں کو، UP واسیوں کو کیا سمجھائے گا، کیا سنبھالے گا، کیا کرے گا؟ تو ایسے آدمی کے لیے وقت خراب کرنے کے برابر ہے۔ تو اب یہ نوٹس کا کیا جواب دیا جائے گا، اس کا انتظار کرتے ہیں ہم، یہ جواب دے گا یا ریزن لکھ دی گیا، یا اپنے آپ کو
سپریم کورٹ کے حوالے کر دے گا اس جج کے، یہ دیکھنے لائق بات ہوگی، کیونکہ اس میں ٹائم تو نہیں لکھا گیا۔ اب ہو سکتا ہے یہ 2-4 گھنٹے میں جواب دے دے، اپنے آپ کو وہ لے کے جا کے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دے، تاکہ کیونکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے اس کے اوپر ٹوٹل 17 کیسز ایسے ہیں جس کی کوئی بیل نہیں مل سکتی، ایسے دفاعات ہے، ایسے کیسز ہے، ایسے ایف آئی آر ہیں جس کی ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس نے جو ماسٹر مائنڈ جو کامیں کرایا، جو گھروں کو بلڈوزر چلایا، جو مسجدوں پہ بلڈوزر چلایا، جو عبادت گاہوں پہ بلڈوزر چلایا، جو عتیق احمد، اشرف احمد کا انکاؤنٹر کرایا، اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جس کی عمر 12 سال 11 سال ہے ان کو بھی حراست میں رکھا پولیس کے، یہ اتنی زیادتی کیا ہے، یہ سارے چیزیں سامنے آ چکے ہیں۔ اب یہ چھپا بھی نہیں سکتا، دبا بھی نہیں سکتا، نہ چھٹلا سکتا ہے۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب اس کو جو نوٹس دی گئی 41 نوٹس کے نام سے جانے جاتی ہے، اس کے سیکشنوں کا تو خیر میرے کو پتہ نہیں چلا، لیکن ہو سکتا ہے 1-2 گھنٹے میں میرے کو معلوم بھی ہو جائے۔ جو بھی سیکشن ہیں وہ بتا دوں گا آپ لوگوں کو تاکہ پتہ چل جائے۔ اب انہیں نوٹس کا کیا جواب دیتا ہے یہ سنیاسی، یہ جوکر، یہ بونا، یہ چندی چور، یہ جھوٹا، یہ فیکو، یہ خط گڈھا، منہ بڈھا، جو بھی ہے، اب یہ ساری چیزیں بھی اس کے لیے ایک شرمگاہ، وہ چیزیں بھی شرما جاتی ہے کہ ہم کو اتنے گرے ہوئے انسان کے ساتھ جوڑ رہے ہو بولیے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ نمازیں مس مت کرو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، نمازیں پڑھتے رہو، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتے رہو، کیونکہ وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ ستار ہے، وہ جبار ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعائیں بھی قبول ہوگی انشاءاللہ، اور بہت جلد ان کا منہ کالا ہوگا، جو ہمارے دیش کو اور ہمارے اسلام کو، ہمارے مسلمانوں کو مٹانے کی جو بات کرتے ہیں وہ خود مٹ جائیں گے، ان کی نسل یہ سوچتے ہوئے ختم ہو گئی۔ تو بہرکیف منظم رہیے،